اور یہ معمول کی بات ہے کہ ایران اور پاکستان دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور ہمسائے ہیں جو گہرے عسکری تعلقات رکھتے ہیں، اور آج اپنی ملاقات میں ہم اس گہرے تعلق کو جاری و ساری رکھنے پر بات کر چکے ہیں۔ ہم نے حالیہ کشیدگی کے متعلق جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہے بات چیت کی، خاص طور پر خلیج فارس میں اور بحر عمان میں، ان سب پر اظہار خیال کیا، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان بہت اہم خطے ہیں جو پورے خطے کو ہلا سکتے ہیں، اور ہم نے تعاون، مزید امن و امان اور خوشحالی کو اس خطے میں بڑھانے پر بھرپور طریقے سے زور دیا۔ اور اس کے ساتھ میں نے اپنے افکار اور خدشات کا اظہار کیا اور حالیہ پیش رفت تیل کی تنصیبات کے متعلق، خاص طور پر ایرانی تیل ٹینکر پر حملہ جو کہ بحر احمر میں کیا گیا، اس کے متعلق ہم نے گفت و شنید کی، اور ہم اپنی تفتیش جاری رکھیں گے حتیٰ کہ آئل ٹینکر کے حملہ آوروں تک پہنچ سکیں۔ کہ ایک ملک سمجھتا ہے کہ وہ بدامنی اور عدم استحکام پیدا کر کے ہمارے خطے میں اور اس پر کوئی رد عمل نہیں آئے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کے کچھ نکات تھے امن و امان، خاص طور پر خلیج فارس کے متعلق، اور ہم ان سے بھرپور اتفاق کرتے ہیں۔ اور جناب وزیر اعظم نے اس چیز پر زور دیا کہ خطے کے مسائل کا حل یمن جنگ کا خاتمہ ہے، کہ فوری جنگ بندی کا اعلان کیا جائے اور یمن کی عوام کو تمام امداد فراہم کی جائے، اور اس خطے میں مزید پیش رفت کا آغاز ہوگا۔ اور ہم ممالک نے زور دیا ہے کہ علاقائی مسائل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں اور بات چیت ہی واحد حل ہے۔ اور ہم نے پاکستانی افسران کو زائونسٹ حکومت کے خطے میں بدامنی اور خطرے کے متعلق وضاحت کی، اور ہم نے جناب وزیر اعظم کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ کوئی بھی غیر سگالی کے پیغام کو غیر سگالی کے پیغام سے ہی لوٹایا جائے گا۔ اور ہم نے امریکہ کی ایرانی قوم کے خلاف ظالمانہ پابندیوں پر بھی بات کی اور واضح کیا کہ ایسی پابندیاں معاشی دہشت گردی شمار کی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ کیسے JCPOA یا ایٹمی معاہدہ اپنے پرانے شرائط پر واپس آ سکتا ہے، اور کیسے اسے صحیح طور پر مکمل دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اور بطور اہم نکتے کے ہم نے یہ بھی بات کی کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور لگائی گئی تمام پابندیاں فوری طور پر اٹھائے۔ اور ایک بار پھر میں تعریف کروں گا وزیر اعظم کی کہ وہ ہمارے ملک کے دورے پر آئے، اور اپنی ملاقات میں ہم نے بہت سے مسائل پر بات چیت کی جو ہماری نظر میں بہت اہم ہیں ہمارے خطے کے لیے اور تمام دنیا کے لیے۔ ہم واضح طور پر کسی بھی غیر سگالی کے اقدام کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے پورے خطے کے لیے امن اور استحکام لانے کے لیے، اور ہم پاکستان کی ہر قسم کی معاونت کے لیے تیار ہیں جو بھی امن اور استحکام لانے کی ہوگی۔ اور ایک بار پھر میں معزز وزیر اعظم کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے وفد کا کہ یہاں ایران دورے کے لیے آئے، اور امید کرتا ہوں کہ دورہ سود مند ہوگا اور مطلوبہ فوائد و ثمرات لائے گا دونوں ممالک کے درمیان، پورے خطے اور دنیا میں۔
شکریہ جناب صدر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا میں پہلے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری تیسری باقاعدہ ملاقات ہے آپ کے ساتھ صدر صاحب؟ پہلی اپریل میں ہوئی، پھر میں آپ سے نیو یارک میں ملا، تھوڑے سے وقت کے لیے بشکیک میں، اور اب یہ ملاقات، اور ہم نے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، تجارت، کیسے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت پرانے مضبوط تعلقات ہیں ایران پاکستان کے۔ پاکستان آج بھی یاد رکھے ہوئے کیسے 1965 کی جنگ میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جب پاکستان دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جناب صدر، میں خاص طور پر ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ایرانی حکومت کا، کشمیری عوام کی حمایت کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو 2 ماہ سے زیادہ کرفیو میں بند رکھا ہوا ہے، اور میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جیسے ایران نے اس عظیم انسانی بحران پر بات کی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر، اہم وجہ جس سے میں اپنے وفد کے ساتھ یہاں آیا ہوں وہ یہ کہ ہم اس خطے میں کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ پاکستان نے 70,000 جانوں کا نقصان اٹھایا ہے پچھلے 15 سالوں میں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور افغانستان ابھی بھی مصیبت میں ہے۔ افغانستان کے لوگ، شام کے بری تباہی ہو رہی ہے۔ جناب صدر، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں۔ سعودی عرب ہمارے قریب ترین دوست ممالک میں سے ہے۔ سعودی عرب نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہمیں ضرورت ہوئی۔ تو اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سعودی عرب ایران کے مابین کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، مگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کبھی نہیں ہونا چاہیے وہ ایران اور سعودیہ کی جنگ ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس پورے خطے پر اثر پڑے گا، ہمارے 2 برادرانہ ممالک متاثر ہوں گے، بلکہ یہ دنیا میں غربت لے کر آئے گا۔ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، ممالک کو جو پیسہ اپنے لوگوں پر لگانا چاہیے ہوگا وہ اس مہنگا تیل خریدنے پر لگ جائے گا، تو اس سے غربت پھیلے گی۔ تو نہ صرف پاکستان کے نقطہ نگاہ سے بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک کے نقطہ نگاہ سے، کہ جو بھی ہو ہمیں اس تنازع کو ہونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جناب صدر کہ اس میں مغربی مفاد شامل ہے جو چاہتے ہیں تنازع ہو۔ یہ دورہ اور انشاءاللہ وہ دورہ جو میں منگل کو سعودی عرب میں جاؤں گا، جس بات پہ میں زور دوں گا کہ یہ خالص پاکستان کی پہل ہے، یہ اقدام ہماری طرف سے ہے، ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کرنے کو، اور میں دہراتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنے تنازع کو ہونے سے بچائیں، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اس میں مغرب کا مفاد شامل ہے، جو چاہتے ہیں یہ ہو۔ تو مجھے اس پہ کافی حوصلہ افزائی ملی ہے۔ آپ سے جناب صدر گفتگو کر کے میں حوصلہ مند محسوس کر رہا ہوں، اور میں بڑے مثبت ذہن کے ساتھ سعودی عرب جاؤں گا، اور میں دہراتا چلوں کہ ایک سہولت کار کا کردار ادا کریں گے، نہ کہ ثالث کا۔ ہم اس بات چیت کی سہولت دیں گے، معاونت کریں گے، جیسا کہ آپ نے گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کی اسلام آباد میں میزبانی کی ہے، ماضی میں آپ کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تو ہم دوبارہ وہی کرنا چاہتے ہیں۔
ہم دوبارہ اپنے دو برادرانہ ممالک کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اختلافات دور کریں، اور دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پیچیدہ ہے، مشکل ہے، مگر میرا خیال ہے یہ ممکن ہے کہ ان اختلافات کو حل کیا جا سکے۔ اور آخر میں جناب صدر، جب ہم نیو یارک میں تھے، صدر ٹرمپ مجھ سے ملے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم مدد کریں کچھ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں۔ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی بہت سے مسائل پر۔ مجھے معلوم ہے کہ مشکلات ہیں، مگر پھر بھی جو کچھ ہو سکا اس بات چیت میں تاکہ پابندیاں اٹھائی جائیں اور ایٹمی معاہدہ طے پائے دونوں ممالک میں دوبارہ۔ جو کچھ ہم کر سکیں ہم بخوشی کریں گے۔ ہم دونوں نے تفصیل سے مسائل پر بحث کی اور ہم نے یہ جانا کہ ایران کے اس پر کچھ تحفظات ہیں، تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اگر ہم مدد کر سکیں تو ہم دونوں کو معاونت فراہم کریں گے مستقبل میں۔ اور بہت شکریہ جناب صدر، اور میں جناب آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کے لیے پرمسرت ہوں۔